رات کے 2 بج رہے تھے۔ کراچی میں ایک خاموش اور پرانی عمارت کے باہر اچانک پولیس موبائلیں آ کر رکی۔ چند لمحوں بعد دروازہ زور سے توڑا گیا اور پوری عمارت میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ جب پولیس فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہاں ہر طرف کوکین کی بو، کیمیکل کی بوتلیں، پیکنگ مشینیں اور منشیات تیار کرنے کا سامان پڑا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز منشیات نہیں تھی، بلکہ وہ عورت تھی جو اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ ایک ایسی عورت جس کا نام کراچی سے لے کر لاہور، اسلام آباد، مری اور گلگت بلتستان تک پھیل چکا تھا۔ وہ عورت تھی انمول عرف پنکی۔ السلام علیکم، میں ہوں شازیب حسن اور آج ہم پاکستان کی سب سے مشہور خاتون منشیات فروش پنکی کی پوری کہانی جانیں گے۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے نیٹ ورک کی کہانی ہے جس نے پاکستان کے بڑے شہروں، نوجوانوں اور پوش علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انمول اور پنکی نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، بغیر ہتھکڑی پروٹوکول میں عدالت میں پیش کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پنکی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات سامنے نہیں آئی، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق اس کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا۔ گھریلو جھگڑے اور ذہنی دباؤ عام بات تھی۔ کم عمری میں ہی اس نے پیسے کمانے کے لیے بااثر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ کراچی کی نجی پارٹیز، پوش علاقوں کی محفلوں اور رات کی رنگین دنیا کا حصہ بنتی گئی۔ یہاں وہ ماحول تھا جہاں اس کی ملاقات منشیات کے کاروبار سے جڑے لوگوں سے ہوئی اور وہ پھر منشیات کی اس خطرناک دنیا میں داخل ہو گئی۔ شروع میں پنکی صرف ایک چھوٹا سا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ خواتین کے ذریعے منشیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچواتی تھی کیونکہ پولیس کو عورتوں پر کم شک ہوتا تھا۔ پنکی کا کام پارٹیوں کا انتظام کرنا، خریداروں سے رابطہ کرنا اور محفوظ طریقے سے منشیات سپلائی کرنا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کا نیٹ ورک بڑھتا گیا اور پھر وہ صرف ایک سپلائر نہیں بلکہ پورے سسٹم کی ایک اہم شخصیت بن گئی۔ رپورٹس کے مطابق پنکی نہ صرف منشیات فروخت کرتی تھی بلکہ وہ کوکین کو کیمیکل کے ذریعے تیار اور مکس بھی کرواتی تھی۔ پولیس نے اس کے فلیٹ سے کیمیکل، لیبارٹری جیسا سامان، گولڈن کیپس اور مختلف قسم کی منشیات برآمد کی۔ حکام کے مطابق وہ 300 گرام کوکین کو کیمیکل کے ذریعے تقریباً 1 کلو تک بڑھا دیتی تھی، جس سے کروڑوں روپے کمائے جاتے تھے۔ تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ پنکی کا نیٹ ورک صرف کراچی تک محدود نہیں تھا۔ اس کی سپلائی چین لاہور، اسلام آباد، ملتان، مری، کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ پیکٹس لے کر پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ رائڈرز سیدھا پہنچتے ہیں ڈیلرز کے پاس۔ ہر ایک رائڈر الگ الگ ڈیلر کو مال ڈیلیور کرتا ہے۔ خاص طور پر پوش علاقوں اور یونیورسٹی کے طلباء پنکی کا بڑا ہدف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس مخصوص رائڈرز تھے جو آن لائن آرڈرز پر منشیات سپلائی کرتے تھے اور ان میں سے خواتین رائڈرز بھی شامل تھی تاکہ پولیس کو شک نہ ہو۔ کچھ رپورٹس کے مطابق پنکی کی ذاتی تعلقات نے بھی اس کے کاروبار کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی دوسری شادی مبینہ طور پر پنجاب پولیس کے ایک آفیسر سے ہوئی اور اسی وجہ سے اس پر پولیس کی پشت پناہی کے الزامات لگتے رہے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایک عورت اتنے سالوں تک اتنا بڑا ڈرگس کا نیٹ ورک کیسے چلاتی رہی اور بار بار گرفتاری سے کیسے بچتی رہی۔ پھر وہ آڈیو سامنے آئی جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ پنکی کے فون سے ملنے والی ایک آڈیو میں انتہائی اعتماد سے کہتی ہے، ہم پورے کراچی میں کھلے عام کام کر رہے ہیں، یعنی منشیات سپلائی کر رہے ہیں۔ سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا۔ ایک اور آڈیو میں اس نے کہا کہ پولیس کئی سالوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ناکام رہی۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ یہ صرف غرور نہیں تھا بلکہ اعتماد کی نشانی تھی جو اسے اپنے نیٹ ورک اور مبینہ طاقتور رابطوں پر تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ سوال اٹھانے لگے کہ آخر پنکی کو اتنا اعتماد کیوں تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بااثر لوگ موجود تھے؟ تو انمول پنکی کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا، تفصیلات بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ کراچی میں ہیرا اور بیو گینگ کے لیے منشیات سپلائی کا کام دیکھتی تھی۔ سابق پولیس اہلکار کامران گروہ کا ایک بڑا اہم رکن ہے۔ پولیس کے مطابق پنکی کے خلاف 2021 سے 2026 تک مختلف تھانوں میں کئی مقدمات درج تھے۔ اس کے باوجود اس کا نیٹ ورک مسلسل چلتا رہا۔ 12 مئی 2026 کو جب پنکی کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو پورا منظر وائرل ہو گیا۔ وہ بغیر ہتھکڑیوں کے، سیاہ چشمے لگائے، ہاتھوں میں پانی کی بوتل لیے اعتماد کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ تحقیقاتی افسر اس کے پیچھے تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ حیران تھے اور ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیا پنکی کوئی ملزم ہے یا VIP مہمان؟
कराची की अदालत के बाहर पुलिस खड़ी है, मीडिया कर्मी कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और तभी एक महिला बाहर निकलती है। उस पर करोड़ों की कोकेन सप्लाई करने के आरोप हैं। न हाथों में हथकड़ी, न चेहरे पर डर, उल्टा वो फोन इस्तेमाल कर रही है, मुस्कुरा रही है और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अवामी तनकीद के बाद सिंध पुलिस को नोटिस लेना पड़ा, बास अफसरान को मुअत्तल किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। लेकिन इस केस ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या पाकिस्तान में मुनज़्ज़म मंशियात के नेटवर्क वाकई सिर्फ एक ही शख्स चलाता है या इसके पीछे बहुत सारे बाअसर लोग शामिल हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी के राब्ते फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री, सियासत और बैरून मुल्क लोगों तक भी थे। कहा जाता है कि उसके 700 से 800 मुस्तकिल गाहक मौजूद थे और कराची में उसकी मंशियात का कारोबार हर माह करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका था। ये केस सिर्फ एक खातून मंशियात फरोश की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई मंशियात, नौजवान नस्ल की तबाही और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। अगर इस केस की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात हुई, शायद इस नेटवर्क के असल किरदार सामने आ जाए। लेकिन अगर ये मामला सिर्फ खबरों और सोशल मीडिया तक महदूद रहा तो मुमकिन है असल मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आए। पिंकी तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है। क्या इसके सहूलतकार, खरीदार, सप्लायर और ताकतवर राब्ते भी कभी बेनकाब होंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।